what was the first book جو آپ لوگوں نے اسٹڈی کی؟ If I talk about myself, I think it was 2007 جب کانشیسلی میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا. ویسے تو بچپن سے آپ کو پتہ ہے سیرہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے, اسلامیت کا سبجیکٹ ہے اس میں. آئی تھنک میرے لیے 2007 تھا, اور دا فرسٹ بک آئی ایور ریڈ آن سیرہ واز الرحیق المختوم. کسی نے مجھے گفٹ بھی دی تھی, تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم. آپ لوگ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ یو ریئلائزڈ کہ سیرہ مجھے کانشیسلی پڑھنی؟ ایکچولی علی بھائی میں نے ایک اذان کا ایک ایونٹ اٹینڈ کیا تھا, اور وہ ایک پورا سرٹیفائڈ کورس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر. تو اس کورس سے میں اتنا انسپائر ہوا تھا کہ وہ ایکچولی ان کی پرسنل لائف کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کی جنرل لائف سیرت کے اوپر نہیں تھا. کب کی بات ہے یہ 2017 کی بات ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو جب وہ کورس کیا اور اس کے بعد اس کا ایگزام پاس کیا, اور اس میں زیادہ انٹرسٹ بلڈ ہوا کہ یار اب جنرل لائف اور پوری ہولسٹک لائف کو جو ہے نا اسٹڈی کرنا چاہیے. تو پھر میں نے جو ہے نا وہی سین لیکچر اسٹارٹ کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے تجلیات نبوت اسٹارٹ کی تھی. اچھا اچھا اچھا. پھر اس کے بعد میں انسپائر اتنا ہوا کہ میں نے پھر 2 سال اس کو پڑھایا بھی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. علیم, واٹ اباؤٹ یو؟ علی بھائی میری اسٹوری آف چینج کے دوران ہی جب میں اللہ کی طرف دین کی طرف آنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ چلا کہ وی شوڈ بی پریکٹسنگ مسلمس, تو تب میں نے قرآن کا ترجمہ سننا شروع کیا پہلے. تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, سورہ آل عمران کی. تو اس آیت پہ جب میں آ کے رکا نا, تو میرا ایک دوست تھا ہمارے ایریا میں رہتا تھا, وہ مجھے اکثر نہ کہتا تھا کہ علیم یار تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے. تو میں اس کو ہمیشہ یہ نیگیٹ کرتا تھا کہ یار نہیں میں نا اچھا مسلمان بن جاؤں گا, نمازیں پڑھنا شروع کروں گا, لیکن داڑھی یار ابھی ایج نہیں ہے. مطلب اس طرح ہماری یوتھ نارملی بہانے اپنے سیلف جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا بہانے بناتے ہیں. صحیح. تو وہ تھا میرے ذہن میں کہ میں نا کروں گا. وہ مجھے کہتے تھے نہیں یار داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر جب میں اس آیت پہ پہنچا نا, تو اس آیت نے ایسے جسے آپ سمجھ لیں کہ نا میرے دل میں ایک بہت زور سے جسے کہتے ہیں اٹ پنچڈ می کہ یار اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا کلیم کرتے ہو نا, تو تمہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا. تو تب پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا. اور پھر میرے دل میں نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک خالی پن سا آتا تھا کہ یار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے میں داڑھی تو رکھ رہا ہوں, بٹ ان کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اتنا پتا ہے کہ وہ نبی ہیں, آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمیں ان پہ ایمان لے کے آنا ہے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی, ان کے معاملات کیسے تھے. تو پھر مجھے یہ 2016-17 کی بات ہے, تب مجھے خیال آیا کہ آئی شوڈ بی لرننگ اباؤٹ ہم. اور پھر میں نے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ چونکہ الرحیق المختوم ایک بہت فیمس کتاب ہے اینڈ اٹس ویری ایزیلی اویلیبل ایز ویل, تو اس لیے میں نے بھی پھر اسٹارٹ وہیں سے کیا تھا, الرحیق المختوم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ٹوڈے وی ہیو اے نیو گیسٹ ود اس, علی احمد. یہ بتا بھی دوں اپنے آڈینس میں, ماشاء اللہ آپ نے بھی ریسنٹلی جوائن کیا R&D ڈپارٹمنٹ جی کے, اور ماشاء اللہ یو آر آلسو ٹیچنگ ان این اسلامک اسکول. آپ تو سیرہ پڑھا بھی رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک بار عمرے کی بھی مجھے عمرے کا بھی موقع ملا, 2018 تھا, 2018 دسمبر. الحمدللہ. تو علی, what was your turning point? When did you realize کہ consciously I should be studying about Prophet sallallahu alaihi wasallam? بیسیکلی مجھے ریڈنگ کا بڑا شوق تھا. تو آپ کو پتہ ہے میٹرک کے بعد ہمیں ذرا کافی ایکسپینسو چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اٹس اباؤٹ لائک 2012 کی بات ہے. میری ایک بڑے پیارے کزن ہیں, آپ کو ان کا پتہ ہوگا, تو وہ مجھے بکس دیتے رہتے تھے. تو ون آف دا بکس ہی گیو می واز الرحیق المختوم. اس طرح بڑی کامن ہے, سب نے وہی پڑھی ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے مجھے بک دی تھی, اور آپ کو پتہ ہے 3 مہینے کی چھٹیوں کے اندر نا بندہ بڑا بور ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. تو تب ظاہر سی بات ہے تھوڑا بچپنا بھی تھا, 15-16 سال کے تھے, تو فری ٹائم ہوتا تھا تو کتاب لے کے کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا تھا. تو ون آف دا فرسٹ بکس جو میں نے پڑھنا بھی شروع کی تھی وہ الرحیق المختوم تھی. اور وہ فیسینیٹنگ تھوڑی اس لیے تھی کیونکہ ہم نے نا جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات پڑھے ہوتے ہیں, سنے ہوتے ہیں ممبر پر, لیکن ہم نے اس کو ان ڈیپتھ کبھی دیکھا نہیں ہوتا. تو وین یو اسٹارٹ ریڈنگ یور سیلف, آپ اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو آپ بڑے حیرت میں آ جاتے ہیں, جو آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں. تو پھر علی بھائی جو ایڈوانس سیریز شروع کی, کچھ اسکالرس کی ایڈوانس سیریز پڑھنا شروع کی, تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ کا ذوق بڑھنے لگ جاتا ہے. زبردست. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ بیسیکلی یہی تھا.
یہ میں نے نوٹ کیا کہ یار ہم تینوں کی چہروں کی آج آ کے جو ہے وہ رحیق المختوم سے سٹارٹ ہوا. ایوارڈ یافتہ کتاب ہے ماشاءاللہ اور بڑی فیمس تھی ان دنوں میں, ابھی بھی ہے ماشاءاللہ. اس کا انگلش ورژن سیل نیکٹر ہے اور بڑے اچھے انداز سے لکھی ہوئی ہے. شروع میں عربس کے بارے میں بتاتے ہیں, عربس کا بہت ڈیٹیل انٹروڈکشن ہے کہ اولڈ عربس کون تھے, دا پیرشڈ ونز, اور پھر جو نیو عربس تھے. پھر یہ کہ عربس کی سوسائٹی کے بارے میں بتاتے ہیں بہت اچھا, اور کمپیئر کرتے ہیں کہ آج بھی جو افکار و نظریات آج کی سوسائٹی میں, جیسے سیکولرزم, عربز ور پریٹی مچ سیکولر ان دیئر پولیٹیکل ڈیلنگس. اسی طرح اکنامک کنڈیشن بھی دیکھی جائے تو آ جا کے وہی چیزیں, کیپٹلزم اینڈ جو سودی نظام, انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم, وہی چیز تھی وہاں پہ. تو بڑا اچھا نا وہ ایک انالیسس کر لیتا ہے بندہ شروع میں, اور اس کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ امپیکٹ کیا. میں کچھ کتابیں بتا کے آگے موو فارورڈ کروں گا. ایک تو یہ بڑی زبردست کتاب آج کل یہ مجھے گفٹ بھی ابھی آئی, دارالسلام پبلیکیشنز کی ہے, این انسپریشن ٹو دا ورلڈ. یہ ڈاکٹر عائد القرنی, ان کی ایک کتاب ہے غم نہ کریں, ڈونٹ بی سیڈ, بڑی مشہور کتاب. یہ کتاب میں نے دیکھی, ابھی میں الحمدللہ سیرہ پڑھا بھی رہا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کتاب کی مجھے خاص چیز یہ لگی کہ انہوں نے نا کیٹیگرائز کر دیا ہے ہر ٹاپک کو, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آپٹیمسٹ. اب یہ ایک بڑی اچھی ہیڈنگ ہے اور اٹریکٹیو ہیڈنگ ہے کہ یار اچھا ایسے کیا واقعات تھے کہ ہمیں جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہی واز اے گریٹ آپٹیمسٹ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری کمانڈر, اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ. تو بڑی یونیک ہیڈنگز ہیں ان کی کتاب کی, اور یہ کہ انہوں نے ہر ہیڈنگ سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں وہ مینشن کی ہیں. دوسری ایک بڑی ہی زبردست کتاب, یہ بھی میں نے گو تھرو کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دا گلوبل ولیج. یہ ڈاکٹر محمد الہاشمی الحامدی کی کتاب ہے, یہ بھی دارالسلام پبلیکیشنز کی ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ 21st سینچری کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور انہوں نے بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے جتنے بھی گلوبل لیڈرز گزرے ہیں نا دنیا میں, جنہوں نے کوئی امپیکٹ ڈالا ہے ہسٹری پہ, ان کے ساتھ. اور بڑا اچھا ماڈرن انداز میں انہوں نے پریکٹیکل ایسپیکٹس سیرت کے سامنے لایا اور بتایا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلوبل ولیج جو آج کل جسے ہم کہتے ہیں, اس کے لیے بھی واقعی ہی از دی آئیڈیل ون ٹو فالو. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں اخوان, آپ تو پڑھاتے بھی ہیں, ربی آپ بھی سیرہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. ان اسپائٹ آف نوئنگ the great status of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in spite of attending so many lectures, بچپن سے سیرہ پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود وہ شوق یوتھ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, اس کو فالو کریں, وہ اپلیکیشن کہ سناز کو ہم اپنی لائف میں لائیں. ہم میلاد تو کروا لیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایسی گیدرنگز بھی کنڈکٹ کروا لیتے ہیں جہاں نعت پڑھی جائے, اچھی بات ہے. Allah